السلام علیکم۔ افتخار ٹاکس کی لیونگ ود ڈائبٹیز سیریز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے بھی صحیح اور سمجھائیں گے بھی صحیح کہ شوگر یعنی ڈائبٹیز کے ایک پیشنٹ کو کیا کھانا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے، کیسے کھانا چاہیے، اور یہ بھی کہ کیا نہیں کھانا چاہیے اور وہ کیوں نہیں کھانا چاہیے۔ اچھا، ڈائبٹیز یعنی شوگر کے پیشنٹس کو جو ہم کھانے پینے کی یعنی ڈائٹری ایڈوائس دیتے ہیں، اس میں سب سے پہلے تو دو باتیں سمجھنی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ جو ڈائٹ آپ کو بتائی جا رہی ہے یہ صرف آپ کی ڈائبٹیز کے لیے اچھی نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ویسے بھی بہت اچھی اور بہت ہیلدی ہے، اور صرف آپ ہی کے لیے نہیں، تو اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کی پوری فیملی کے لیے بہت ہیلدی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کی پوری فیملی اس ڈائٹ کے قریب آ جائے گی تو انشاءاللہ سب کی صحت میں بہتری آئے گی۔ اچھا، یہ ایک اتفاق ہے کہ ڈائبٹیز میں ڈائٹس کے بارے میں جو اکثر ایڈوائسز ہیں وہ چار کے سیٹس میں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ڈائبٹیز میں آخر خوراک میں احتیاط اور پھر کچھ تبدیلیوں اور کچھ ریسٹرکشنز کی ضرورت پیش آتی ہی کیوں ہے۔ اس کی 4 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ شوگر کا مریض جو ہے اس کی بلڈ شوگر لیول زیادہ ہوتی ہیں، وہ شوگرز یعنی گلوکوز کو اس کا جسم جو ہے وہ استعمال نہیں کر سک رہا ہوتا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایسی خوراکیں استعمال نہ کریں جس سے ان کی بلڈ شوگر لیول میں اور زیادہ اضافہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کا جسم شوگر استعمال نہیں کر سکتا، گلوکوز استعمال نہیں کر سکتا، تو وہ جسم میں موجود چربی کو استعمال کرنے کی کوشش میں جسم کی چربی کو گھلاتا ہے۔ اس لیے جسم کی بہت سی خطرناک چربیاں جس میں کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ، VLDL اور LDL شامل ہیں، یہ خون میں آ جاتی ہیں بہت بڑی مقدار میں، اور خون کی نالیوں میں جمنا شروع کر دیتی ہیں، جس سے خون کی نالیاں بلاک ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ تمام خوراکیں جو جسم میں کولیسٹرول اور چربی کی مقدار کو اور زیادہ بڑھاتی ہیں وہ شوگر کے مریض کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہیں، حالانکہ وہ ایز سچ شوگر نہیں بڑھا رہی ہوتی۔ تیسری جو اہم وجہ ہے ڈائٹری ریسٹرکشنز اور ایڈوائسز کی، وہ یہ ہے کہ شوگر کے مریض میں بلڈ پریشر زیادہ ہونے کا احتمال بہت زیادہ رہتا ہے۔ اس لیے ہم ان غذاؤں سے، خصوصاً نمک سے، ان کو پرہیز کا مشورہ دیتے ہیں تاکہ ان کا بلڈ پریشر نارمل رہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ ایک مسلمہ فیکٹ ہے کہ اگر کسی کا وزن زیادہ ہو تو اس کی ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس میں بلڈ پریشر کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے جتنی ڈائٹری ایڈوائس دی جائے گی آپ کو، اس میں ان 4 باتوں کا خیال رکھا جائے گا کہ آپ کی بلڈ شوگر لیول مناسب رہے، آپ کے جسم میں کولیسٹرول اور ہارمفل چربیاں زیادہ نہ بڑھیں، آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے، اور آپ کا جو وزن ہے وہ مناسب رینج میں رہے۔ اچھا دوستو، اس سلسلے میں اب جو ہم پہلی ایڈوائس آپ کو دینے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے بلڈ شوگر میں بہت بڑا اضافہ کرتی ہیں اور تقریباً فوری طور پہ۔ اس لیے ان سے تو بالکل پرہیز کی ضرورت ہے۔ آپ کوشش کریں کہ ان کو بالکل بند کر دیں، اپنی زندگی میں سے خارج کر دیں۔ وہ 4 چیزیں ہیں: چینی، شکر اور گڑ، اور ان سے بنی ہوئی تمام چیزیں جیسے مٹھائیاں ہیں، حلوے ہیں، اور اس قسم کی تمام چیزیں۔ نمبر 2، شہد۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شہد شاید بلڈ شوگر نہیں بڑھاتا، یہ درست نہیں ہے۔ شہد بھی بالکل اسی طریقے سے بلڈ شوگر میں اضافہ کرتا ہے جیسے چینی کرتی ہے، تو اس لیے چینی اور شہد کی بجائے اگر آپ نے مٹھاس یوز کرنی ہے کہیں پہ، تو اس کے لیے جو سویٹنرز ہیں، مثال کے طور پہ کینڈل ہے یا اسٹیویا وغیرہ اور بھی دیگر سویٹنرز اویلیبل ہیں، ان میں سے کوئی استعمال کیجیے۔ تیسری چیز جو آپ کو بالکل استعمال نہیں کرنی چاہیے وہ فروٹ جوسز ہیں۔ اس میں فریش جوس اور ڈبے والا دونوں جوسز شامل ہیں۔ ڈبے والے جوس میں تو ویسے ہی بہت ساری ایڈڈ شوگر ہوتی ہے، فریش جوس میں بھی شوگر کی ایک بہت بڑی مقدار ہوتی ہے جو آپ کی بلڈ شوگر کو یک بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ جوسز پینے کی بجائے آپ فروٹ کھائیے۔ مثال کے طور پہ سیب کا جوس پینے کی بجائے آپ سیب کھائیں۔ آپ کتنے سیب کھا لیں گے؟ 1، 1.5، 2، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ سیب کے گلاس کا ایک جوس پیتے ہیں تو اس میں 4 سے 5 سیبوں کے برابر مٹھاس ہوتی ہے۔ اور چوتھی جو چیز ہے جس کو کہ آپ کو بالکل ترک کرنے کی ضرورت ہے وہ سوڈاز ہیں، جن کو ہم عام زبان میں کولڈ ڈرنک یا سافٹ ڈرنک کہتے ہیں، یعنی پیپسی، 7 اپ، کوک، مرنڈا وغیرہ۔ تو ان کو یہ بھی شوگر بہت زیادہ بڑھاتی ہیں۔ ان کی بجائے آپ وافر مقدار میں پانی پینے کی عادت ڈالیں خود کو۔ اب دوستو، ہم آپ کو 4 ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو بالکل بند کرنے یا اپنی زندگی سے خارج کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کے اندر کاربوہائیڈریٹ یعنی نشاستہ ہے۔ ان کو ہم سلو شوگرز کہتے ہیں، یعنی یہ بھی شوگر بڑھاتی ہے لیکن بہت آہستگی کے ساتھ، لیکن بڑھاتی ضرور ہے۔ اس لیے ان کو ختم کرنے کی بجائے
اپنی خوراک میں سے کم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 روٹی اور ڈبل روٹی، نمبر 2 چاول، نمبر 3 آلو، اور نمبر 4 فروٹ۔ تو دوستو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ہماری اسٹیپل ڈائٹ ہے، ہمارا تو روز ہم نے روٹی کھانی ہے یا چاول ہی کھانے ہیں، تو یا ان دونوں کو ملا جلا کے کھانا ہے، تو پھر یہ کیسے ان میں کمی کیسے کی جائے؟ تو ان کو میں کمی کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک جو اہم پہلی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کے پورشنز کو کم کیجیے۔ یعنی ایک ٹائم اگر آپ ڈبل روٹی ناشتے میں مثال کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تو ایک ٹائم میں 2 سے زیادہ سلائسز نہ لیجیے، اور سلائس میں بھی وائٹ بریڈ کی بجائے ہول گرین براؤن بریڈ کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اسی طرح سے روٹی ہے تو ایک درمیانے سائز کی چپاتی لے لیا کریں، اور اگر چاول ہے تو ایک میڈیم سائز کی ڈش جو ہے نا وہ لے لیں۔ دوسری اہم بات یہ ہوگی کہ ان کو آپس میں مکس نہ کریں۔ یعنی اگر آپ نے روٹی کھانے کا دوپہر کے ٹائم پہ فیصلہ کیا ہے تو برائے کرم پھر دوپہر کے کھانے میں چاول نہ کھائیں، اور اسی طریقے سے اگر آپ چاول لے رہے ہیں تو پھر روٹی سے اجتناب کیجیے۔ اچھا، فروٹوں کے بارے میں یہ ہے کہ اکثر فروٹ جو ہے مناسب مقدار میں ڈائبیٹکس کے لیے ٹھیک ہے۔ آپ روزانہ ایک دانہ فروٹ کا، جیسے ایک آڑو ہے یا ایک کینو ہے، ایک سیب ہے، وہ بالکل امرود ہے، اور مختلف جو بھی موسم کے پھل ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں۔ یا اگر یہ چھوٹے یا کٹے ہوئے فروٹ ہیں تو پھر آپ اس کا اندازہ ایسے لگا سکتے ہیں کہ اگر ایک کٹوری ہو درمیانے سائز کی جو آپ کے ہاتھ میں پوری آ جائے تو ایک کٹوری کے برابر فروٹ جو ہے وہ آپ اکثر فروٹس اتنی مقدار میں آپ روزانہ لے سکتے ہیں۔ لیکن 4 فروٹ ایسے ہیں جن میں مٹھاس بہت زیادہ ہے، تو ان 4 فروٹوں کو یا تو کم کھائیں، بہتر تو ہے کہ نہ کھائیں، یا اگر آپ نے ان کو کبھی کھانا ہے تو پھر ان کا جو پورشن ہے، ان کا حصہ جو آپ کھا سکتے ہیں وہ آدھا ہو جائے گا، یعنی آدھی کٹوری کے برابر کھائیں۔ اس میں آم ہے، انناس یعنی پائن ایپل ہے، چیکو ہے اور انگور ہے۔ تو یہ 4 فروٹ جو ہے وہ آپ مناسب ہوگا کم کھائیں یا نہ کھائیں۔ اچھا، ان 4 کے مقابلے میں 8 فروٹ ایسے ہیں جو بہت ڈائبٹیز فرینڈلی ہیں، یعنی کہ ان کی شوگر بہت اچھی قسم کی شوگر ہے اور آپ کی بلڈ شوگر کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کرتی۔ اس لیے یہ جو سٹینڈرڈ جو فروٹ کی ہم نے مقدار بتائی ہے کہ آپ ایک دانہ یا ایک کٹوری کے برابر کھائیں، آپ یہ 8 فروٹ ایکچولی اسے 1.5 گنا زیادہ کھا سکتے ہیں۔ یعنی آپ چاہیں تو 1.5 دانہ یا ایون 2 دانے تک کھا سکتے ہیں جو مناسب سائز کے دانے ہیں، جیسے آڑو ہے، یا پھر اگر آپ کٹوری کے حساب سے کھا رہے ہیں تو آپ 1.5 کٹوری تک لے سکتے ہیں۔ یہ 8 فروٹ کون سے ہیں؟ اس میں پپیتا یعنی پپایا ہے، کیوی ہے، سٹرس ہے جیسے کینو، مالٹا، موسمی ہے اور فیوٹر وغیرہ۔ اس کے علاوہ بیریز ہیں، خاص طور پہ ہماری طرف اسٹرا بیریز ہوتی ہیں، رس بیری ہے، بلیک بیریز ہیں، پھر خوبانی یعنی ایپریکاٹ ہے، آڑو ہے یعنی جس کو پیچ کہتے ہیں، ناشپاتی ہیں یعنی پیئرس، اور امرود یعنی کہ گوابا۔ اچھا دوستو، اب ہم آپ کو 4 خوراکیں وہ بتاتے ہیں، ہم نے ابھی آپ کو ساری وہ خوراکیں بتائی ہیں جن کو آپ کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم آپ کو 4 خوراکیں وہ بتاتے ہیں جو آپ کو ایکچولی اپنی خوراک میں بڑھانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ڈائبٹیز کے لیے بہت ہیلدی ہوتی ہیں، بہت ان کی شوگر کو مناسب کنٹرول میں رکھتی ہیں، انرجی بھی پرووائڈ کرتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو وائٹ میٹ ہے، یعنی کہ چکن اور فش۔ چکن فش ڈائبٹیز کے لیے بہت زبردست ہے۔ آپ آدھے چکن کے برابر، یعنی چکن کے 2 پیس یوں سمجھ لیں، ایک لیگ اور ایک جو اس کا چیسٹ کا پیس ہے، اس کے برابر چکن ڈیلی لے سکتے ہیں، یا اسی کے برابر مچھلی، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں جیسے دوپہر کو آپ نے چکن لیا تو رات کو مچھلی لے لیں، یا جیسے بھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس مقدار میں آپ وائٹ میٹ بالکل مزے سے کھا سکتے ہیں۔ اس طرح سے انڈے بھی جو ہیں، ایگز، وہ ڈائبٹیز کے لیے بہت زبردست ہے۔ آپ 2 انڈے ڈیلی لے سکتے ہیں۔ لینے کو تو ایکچولی آپ 4 انڈے تک ڈیلی لے سکتے ہیں، لیکن اس میں بس اس بات کا خیال رکھیں کہ جو انڈے کی زردی ہوتی ہے اس میں کولیسٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے، ہم نے جیسے آپ کو بتایا کہ کولیسٹرول ڈائبٹیز میں تھوڑا پرابلم ہے، تو اس لیے اگر آپ نے 4 انڈے لینے ہیں تو بے شک لیجئے، لیکن اس میں سے زردی پھر صرف 2 انڈوں کی لیجئے، سفیدی بے شک 4 انڈوں کی لے لیں۔ تیسری اہم خوراک جو اس کو آپ کو بڑھانے کی ضرورت ہے، آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ آپ کے ہر کھانے میں تھوڑی بہت شامل ہو، وہ دالیں اور لوبیا ہیں۔ دالیں اور لوبیا جو ہے، بینز جن کو کہتے ہیں، یہ پروٹین سے بھرپور ہیں، انرجی رچ ہیں، اور شوگر میں ایک دم اضافے کا باعث نہیں بنتے ہیں، اس لیے بہت زبردست ہیں۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ سبزیاں ہیں۔ اکثر سبزیاں آپ دل کھول کے کھا سکتے ہیں، تو سبزیاں ڈائبٹیز کے لیے بہت اچھی ہیں، لیکن فروٹ کی طرح 4 سبزیاں بھی ایسی ہیں جو کہ شوگر کو خراب کرتی ہیں، تو آپ کو ان کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ وہ 4 سبزیاں کون سی ہیں؟ ان میں سب سے پہلے آلو ہے جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہے، دوسرے نمبر پہ شکر قندی ہے، تیسرے نمبر پہ چقندر ہے جس کو بیٹ روٹ کہتے ہیں، بہت لال ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، اور چوتھے نمبر پہ مکئی ہے۔ تو ان 4 سبزیوں کو اوائڈ کیجئے، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام سبزیاں آپ بے شک سیلڈ کی شکل میں لیں، بوائل کر کے لیں یا سالن میں پکا کے لیں، آپ ایزیلی لے سکتے ہیں۔ اچھا، اب جب کہ خوراک اور سلاد کا ذکر ہو رہا ہے تو ایک خاص بات جس کا میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہمارے ملک میں کچھ لوگوں کو بہت عادت ہوتی ہے کچا پیاز سلاد کے طور پہ کھانے کی، تو ایک ڈیڑھ پیاز کاٹ کے کھا جاتے ہیں۔ کچا پیاز بلڈ شوگر لیول کو بہت خراب کرتا ہے، کچا پیاز کھانے سے اجتناب کیجیے۔ اگر آپ نے کھانا ہی ہے تو اس کی مقدار کو بہت کم رکھیں۔ اب ناظرین، میں آپ کو ان 4 غذاؤں کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ گرچہ بلڈ شوگر لیول کو تو اتنی نہیں بڑھاتی ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈائبٹیز کے مریض کیونکہ گلوکوز استعمال نہیں کرتے، اس لیے وہ جسم کی چکنائیوں کو پگھلا کے خون میں لے آتے ہیں، جو پہلے ہی خون میں بہت زیادہ مقدار میں آ جاتی ہیں اور خون کی نالیوں میں جمنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ جو 4 غذائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وہ ہیں جن میں کولیسٹرول اور فیٹ بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے۔ تو گرچہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آپ پہ یہ حرام ہو گئی ہیں، خدا نخواستہ آپ ان کو کھا سکتے ہیں، لیکن کم کھایا کریں اور کم مقدار میں کھائیں، اور اکثر یہ آپ کی خوراک میں کا حصہ نہیں ہونی چاہیے، جس میں سب سے پہلے ریڈ میٹ ہے۔ ریڈ میٹ کا مطلب ہے مٹن اور بیف وغیرہ۔ تو مٹن بیف کی بجائے تھوڑا سا چکن اور فش کھانے کی زیادہ عادت ڈالیں۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے، اس کے بارے میں بہت لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید یہ ڈائبٹیز کے لیے بہت ہیلدی ہیں اور جتنی مرضی کھائیں، وہ کرسٹیشین سی فوڈ ہے، یعنی کہ پرونز ہیں، جھینگے جن کو کہتے ہیں، یا کریبز ہیں، کیکڑے یا پھر لابسٹرز، یہ وہ ہوتے ہیں جن میں ہڈی باہر ہوتی ہے اور ہڈی کو ہم توڑتے ہیں تو اندر سے گوشت نکلتا ہے۔ یہ گرچہ سی فوڈ ہے، لیکن یہ اس تینوں کے اندر ایکچولی کولیسٹرول اور فیٹ کی ایک بہت بڑی مقدار ہوتی ہے، تو اس لیے آپ یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہت ماڈریشن کے ساتھ، ایک مناسب مقدار کے اندر۔ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ان میں کولیسٹرول کی ایک بہت بڑی مقدار ہے۔ تیسری چیز جس میں کولیسٹرول اور فیٹ بہت زیادہ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے اینیمل فیٹس ہیں، یعنی حیوانی چربیاں، جس میں ایک تو مکھن ہے اور پھر چربی ہے۔ کئی لوگ بڑے شوق سے چربی والا گوشت کھاتے ہیں، چربی کی بوٹیاں یا دمبے کی جو پیچھے چکلی میں چربی ہوتی ہے وہ بہت کھاتے ہیں، تو یہ ڈائبیٹکس کے لیے زیادہ اچھی خوراک نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ فل کریم ملک ہے، یعنی کہ بالائی والا دودھ۔ تو بالائی والے دودھ سے اجتناب کیجیے۔ اگر آپ نے دودھ پینا ہے تو آپ بالکل 1 گلاس کے برابر دودھ بھی پی سکتے ہیں اور 1 پاؤ کے برابر دہی بھی کھا سکتے ہیں، بشرطے کہ یہ دودھ جو ہے وہ فیٹ فری ہو، یعنی آپ اس کے اوپر سے اچھی طرح بالائی ہٹا لیں۔ تو یہ فیٹ فری اگر سکمڈ ملک ہے تو آپ 1 گلاس کے برابر بے شک روزانہ دودھ بھی پیجیے، اور اگر آپ چاہیں تو دودھ کی بجائے آپ 1 پاؤ کے برابر دہی استعمال کر لیں، یا آدھا آدھا دونوں ملا کے استعمال کر لیجیے۔ تو دوستو، یہ تو ہم نے آپ کو 4 کے سیٹس میں یہ بتایا کہ کیا چیزیں آپ کو کھانی چاہیے، کیا نہیں کھانی چاہیے، اور کتنی کھانی چاہیے، اور کوشش یہ بھی کی ہے کہ آپ کو اس کی ریزن بھی دیں تاکہ آپ کا دل اس کے اوپر بندھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کیسے کھائیں اور کیسے پکائیں، ٹھیک ہے، اس کی بھی بہت اہمیت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ انڈا کھانا چاہتے ہیں تو اس بات کو مد نظر رکھیے کہ ڈائبیٹکس میں بوائلڈ ایگ جو ہے وہ فرائیڈ ایگ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیلدی ہوگا، کیونکہ اس میں ایڈیشنل جو ہے نا آئل نہیں ڈالنا پڑتا آپ کو۔ اسی طریقے سے جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اپنی خوراک میں بہت زیادہ نمک کا استعمال کرنا، ہر چیز میں نمک چھڑک لینا، تھوڑی سی چٹکی نمک کی ڈال دینا، اس سے پرہیز کیجیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، باقی ہم کیسے کھائیں کا یہ ہے کہ ایک عادت جس کو آپ کو ایوائڈ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ صبح ناشتہ نہ کرنا۔ صبح دیر ہو رہی ہے، بریک فاسٹ چھوڑ دیا، تو پھر دفتر جا کے کوئی گند مند چھوٹا موٹا کھا لیا، وہ اچھی ہیلدی فوڈ بھی نہیں ہوتی، جنک فوڈ ہوتی ہے یوزلی، اور پھر آپ کو دوپہر کھانے میں بہت بھوک لگی ہوتی ہے تو آپ ٹکا کے ایک بڑا سارا جو ہے نا لنچ کرتے ہیں، یا اگر آپ کو دفتر میں بھی اچھی فوڈ نہیں ملی تو پھر رات کو ڈنر تو یقیناً تگڑا ہوگا۔ یہ عادتیں ڈائبٹیز کے لیے اچھی نہیں ہیں۔ ڈائبیٹکس کو ایک ڈائٹری ڈسپلن قائم کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ان کو چاہیے کہ وہ 3 پراپر بیلنسڈ میل لیں۔ صبح اٹھیں تو مناسب سا ناشتہ کریں، دوپہر کو لنچ کریں، اور شام کو جو ہے نا ایک مناسب سا ڈنر کریں، اور ان میں سے کوئی بھی بہت بڑا پورشن والا میل نہیں ہونا چاہیے، ایک میڈیم سائز میل ہونے چاہیے۔ بلکہ ہم تو اپنے پیشنٹس کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ بریک فاسٹ اور لنچ کے درمیان بھی ایک ہیلدی سا سنیک لیا کریں، اور پھر لنچ اور ڈنر کے درمیان پھر ایک ہیلدی سا سنیک لیا کریں، تاکہ ان کا کوئی بھی ایک کھانا ایسا نہ ہو جو بہت ہیوی ہو اور شوگر کی مقدار کو بہت بڑھا دے۔ اس طریقے سے اگر آپ 5 میل لیں گے، یعنی 3 پراپر میل، بریک فاسٹ، لنچ اینڈ ڈنر، اور ان کے درمیان میں 2 سنیکس، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا معدہ بہت زیادہ ہیوی ہو جائے اور آپ کی بلڈ شوگر جو ہے نا وہ آپ کی میل کی وجہ سے بہت اونچی ہو جائے، اور نہ ہی یہ ہوگا کہ کبھی آپ کو
ایسا فیل ہو کہ آپ کو بہت ہی نکات اور بہت ہی کمزوری ہو گئی ہو، کیونکہ آپ سارا دن تھوڑا تھوڑا کھاتے رہیں گے. بلکہ اگر آپ دیکھیے تو وہ لوگ جو دن میں 1 یا 2 دفعہ دبا کے کھانا کھاتے ہیں، وہ 1 یا 2 دفعہ اپنا میل انجوائے کرتے ہیں، آپ انشاءاللہ 5 دفعہ اپنا میل انجوائے کریں گے. لیکن جنکس کھانے سے احتراز کیجیے. جنکس بالکل آپ کی ڈائبٹیز کے لیے اچھے نہیں ہیں. اس عادت کو ترک کر دیجیے. جیسے آتے جاتے کرسپ کا پیکٹ خرید کے کھا لینا، مونگ پھلی کا پیکٹ لے کے کھا لینا، سلانٹی لے لینا، پان مسالے کا پیکٹ، ٹھیک ہے نا، بامبے مکس وغیرہ، یہ چیزیں ڈائبیٹکس کے لیے اچھی نہیں ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی چاہیے کہ آپ خواہ صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں، میل ہیں یا فیمیل ہیں، تو فوڈ پریپریشن میں انٹرسٹ لیا کریں. ٹھیک ہے، نیٹ سرچ کریں، نئی ریسیپیز ڈھونڈیں کہ وہ انگریڈینٹس، وہ خوراکیں جو ڈائبیٹک فرینڈلی ہیں، جو ڈائبٹیز کے لیے بہت اچھی ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر کے اور کیا مزے کی چیزیں ہیلدی سٹائل میں پکائی جا سکتی ہیں، تاکہ آپ کی فوڈ جو ہے وہ بہت ہی مزے کی ہو اور آپ کے لیے نہ صرف انرجی کا باعث ہو بلکہ آپ اپنی فوڈ کو انجوائے کریں. اور اس کے علاوہ ہر کھانے میں گرین سیلڈ کا ایک بال لینے کی عادت ڈالیں. بہت سارا پانی پیا کریں دن میں، اور کوشش کیا کریں کہ صبح اپنے رات کو بلکہ اگلے دن کے لیے اپنے لیے ڈیٹاکس واٹر جو ہے نا اس کا 1.5 لیٹر تیار کیا کریں. یعنی 1.5 لیٹر کی شیشے کی بوٹل جس کو ڈھکن ہوتا ہے، اس میں پانی ڈال کے موسم کا کوئی بھی فروٹ اس کا 4-5 بڑے حصے کر کے ڈال دیں. صبح تک اس کی ہلکی سی فریگرنس اور ہلکا سا ذائقہ پانی میں لیچ کر جاتا ہے. سارا دن 1.5 لیٹر آپ وہ ڈیٹاکس واٹر استعمال کریں جو آپ کے لیے ہیلدی بھی ہے اور مزے کا بھی ہے. تو دوستو، یہ ہیں ڈائٹری ایڈوائسز. اگر آپ ان سے سٹک کریں گے، نہ صرف آپ کی ڈائبٹیز بڑے اچھے کنٹرول میں رہے گی، آپ بہت ہیلدی لائف سٹائل میں انٹر ہو جائیں گے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ اتنے ایکٹیو رہیں گے کہ جو لوگ ڈائبیٹک نہیں ہیں آپ کو دیکھ کے رش کیا کریں گے. ہماری اللہ سے دعا ہے کہ آپ بہت ہی صحت کے ساتھ بہت مزے کی زندگی انجوائے کریں. اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا اور اپنی ڈائبٹیز، اپنے میلز کا بہت خیال رکھا کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.